الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج دنیا کا ہر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ دل کے اندر سکون اور اطمینان کس طریقے سے پیدا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ہوگی اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت دنیا کے اندر ہے اور ایک جنت آخرت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر جنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کو جنت بنا دے گا اور دل میں سکون اور اطمینان پیدا فرما دے گا اور طمانینت پیدا فرما دے گا۔ یہ دنیا کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور ایک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کے اندر جنت کے مزے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کو رچا اور بسا لیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر وہ سکون اور طمانینت پیدا فرما دی کہ دنیا ہی کے اندر جنت کے مزے آنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ کسی وجہ سے یہ جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہو پائے۔ جب جنگ سے واپس ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے مناقب بیان کیے، اور جو لوگ جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ان لوگوں کے فضائل بیان کیے، تو ان کے دل کے اندر یہ افسوس ہوا اور دل نے یہ ملامت کی کہ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی، اس میں شہداء کے عجیب فضائل ہیں اور اس میں شریک ہونے والے لوگوں کے عجیب مناقب ہیں۔ اگر میں شریک ہوتا تو مجھے بھی یہ فضائل اور مناقب حاصل ہوتے، لیکن میں شریک نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے اوپر ملامت کرتے رہے، لیکن دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر آئندہ کوئی جنگ اسلام کی ہوئی تو میں ضرور اس کے اندر شرکت کروں گا۔ چنانچہ غزوہ احد کا موقع آیا، اس جنگ کے اندر یہ پیش رہے اور بڑی ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ انہوں نے شرکت کی۔ اس جنگ کے اندر اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن آخر میں مسلمانوں کو ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے پاس سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد، سامنے دیکھو احد کا پہاڑ ہے، مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر احد کے پہاڑ کی طرف چلے اور دشمن کے جتھے کے اندر گھس گئے اور لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو لاشوں کو جمع کیا گیا۔ ان کی لاش کے اوپر 80 سے زیادہ زخم تھے، گھر والے بھی لاش کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ان کی بہن نے لاش کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا، اور اخیر میں جب بہن کی نظر ان کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑی تو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ تو میں اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دل میں سکون پیدا کرنا ہے تو اب اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل کے اندر پیدا کر لے تو اللہ دنیا ہی کو جنت بنا دے گا۔ جس طریقے سے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشبو اور جنت کی لذتیں اور جنت کے مزے آ رہے تھے، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی جنت کی خوشبو اور جنت کی لذتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔